پہلے وہ صلاح لے لیتے ہیں، بعد میں ان کو اصلاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے. صلاح اور اصلاح یہ دو الفاظ الگ الگ. پہلے غلط صلاح لے لی، بیڑا غرق ہو گیا، اس کے بعد اصلاح کی ضرورت پڑ گئی کہ اب اس کی اصلاح کی جائے. بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی زندگیوں کا بیڑا غرق کرنے والے ان کے ساتھ کے کولیگ ہیں، ان کے فرینڈز ہوتے ہیں. پہلا زبور اور اس کی پہلی آیت مبارکہ کو ہی ہم لوگوں نے تلاوت کیا ہے. اس میں زبور نویس خداوند کا بندہ روحانی زندگی کی ابتدا کا طریقہ بتاتا ہے، روحانی سفر کے آغاز کا طریقہ بتاتا ہے کہ روحانی سفر کا آغاز جب کوئی انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے بنیادی چیزیں جو ہیں ان پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. ایسی باتیں جن سے اس کی روحانی طور پر اسپرچول فاؤنڈیشن تیار ہوتی ہے، جن باتوں پہ روحانی طور پہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، وہ باتیں خداوند کے بندہ نے بیان کی. اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی جب اپنی خدمت کا آغاز کیا اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دینا شروع کیا تو روحانی طور پہ جو بیسک باتیں ہیں، جو ابتدائی باتیں ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو بتائیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا. ہمیں پہاڑی باز بھی پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے جو کہ روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی بنیاد رکھی ہے. پہاڑی باز کیا ہے؟ بیسیکلی شاگردوں کی، رسولوں کی روحانی بنیاد ہے. پھر اسی طرح اور کئی جگہوں پہ خداوند یسوع مسیح نے بارہا یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا پڑے گا. اگر کوئی گھر تعمیر کرنا چاہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے بنیاد رکھنا پڑے گی، اسے اس گھر کی بنیاد رکھنا پڑے گی. تو سیم اسی طرح سے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ کیا کرے، تو وہ کیا کرے، آگے جو بتایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ روحانی طور پہ بنیاد. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب آپ اٹھائے اور پھر اس کے بعد میرے پیچھے ہو. یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے. اور سیم اسی طرح سے خداوند کے بندہ زبور نویس نے بھی بیان کیا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. تو سب سے پہلے چاہے کوئی نوجوان ہے، چاہے کوئی میچور ہے، اگر وہ خداوند کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے جو بیسک کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کی جو سٹریٹجیز ہیں ان کو پہلے چیک کرنا ہے کہ جس ترتیب سے میں زندگی گزار رہا یا گزار رہی ہوں یہ کسی کی صلاح تو نہیں، کسی صلاح سے میں تو یہ کام نہیں کر رہا. زندگی میں کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کسی کی صلاح کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ دیکھیے گا، غور کیجیے گا کہ زندگی میں کئی ایسے کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی پوچھے یا ہم تھوڑا سا اس پہ پرسنلی غور کریں کہ یہ کام ہم نے شروع کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کیوں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہماری ضرورت ہو، واقعی میں ہم خود بھی کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن صلاح کسی اور کی شامل ہو سکتا ہے صلاح کسی اور کی ہو. اچھا، اگلی بات یہ ہے خدا کا کلام صلاح لینے سے منع نہیں کرتا. صلاح جو ہے، صلاح لینا یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر، کیونکہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. خدا صلاح لینے سے منع نہیں کرتا. لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. صلاح لے،
خدا کا کلام کہتا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے، نیک صلاح لے کے جان کر. لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ ہم صلاح لے کس سے رہے ہیں، صلاح دینے والا بندہ کون سا ہے. کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اگلا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کون سی جگہ ہے یا کہاں پہ جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے. تو ہم غور کرتے ہیں کہ کس بندے سے پوچھیں. کئی مرتبہ ایسے لوگ سامنے آتے ہیں لیکن ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کس بندے سے پوچھیں. کیوں؟ کہ وہ ہمیں اندر سے فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نہیں اس بندے کو پتہ نہیں ہونا، اس بندے سے پوچھنے کا فائدہ کوئی نہیں. پھر ہم اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق کوئی ایسا بندہ سرچ کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ جو ہے لگتا ہے کہ اس کو پتا ہوگا، اور کئی مرتبہ بالکل ہم صحیح ہوتے ہیں، اس بندے سے پوچھ کر وہ صحیح ہمیں بتا بھی دیتا. تو سیم اسی طرح سے یہ خیال کرنا ہے کہ ہم صلاح لے کس سے رہے. جب ہم لوگ روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں بھی صلاح لینا ضروری ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک بندہ گھر سے نکلا، آ کے چوراہے پہ کھڑا ہوا، وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے تو ان سے پوچھنے لگا جی بابا جی یہ سڑک کہاں پہ جاتی ہے. تو بزرگوں نے پوچھا کہ آپ نے جانا کدھر ہے. تو اس نے کیا جواب دیا کہ میں نے جانا کہیں نہیں، میں نے بس چلنا ہے. تو بابا جی فرماتے ہیں چلتے ہیں، جب چلنا ہی ہے تو پھر کسی بھی طرف چلو، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جب سوال کرتے ہیں اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہم کس قسم کا سوال کر رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہمیں کوئی اچھی صلاح ملے. بعض اوقات سوال ہی ہمارا بڑا بےڈنگا سا ہوتا ہے. اگر اچھا صلاح کار بھی سامنے بیٹھا ہے تو چلے ہو سکتا ہے کہ وہ تو سرچ مار کے کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کچھ تھوڑی سی گائیڈنس دے دے، لیکن ہمیں پھر بھی اس بات کا خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اسپیشلی یہ یوتھ کے لیے بات ہے. جوانی کے ایام میں بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی زندگیوں کا بیڑا غرق کرنے والے ان کے ساتھ کے کولیگ ہیں، ان کے فرینڈز ہوتے ہیں. بیٹیاں جو ہیں وہ ایسی ان کی فرینڈز ہوتی ہیں، ایسی لڑکیوں کو دوست بنا لیتی ہیں جو ان کو بڑی الٹی صلاحیں دیتی ہیں. نوجوان لڑکے جو ہیں وہ بعض اوقات دیکھا دیکھی جو ہے وہ صلاح کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لازمی کو کوئی صلاح دے تو پھر ہی ہے، بعض اوقات ہم خود بھی لے لیتے ہیں. وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کہتا نہیں کہ آپ ایسا کریں، صرف ہم دیکھتے ہیں اور اس کو اپنا لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اڈاپٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے گود لے لینا. یہ بچہ کون سا ہے یہ اڈاپٹ کیا، یہ گود لیا گیا. تو وہ چیز پرسنلی ہماری اپنی سوچ نہیں ہوتی، وہ اڈاپٹ کی گئی چیز ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زندگی کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. کئی ایسے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو آپ دیکھ لیں کہ آج جب ان کو سمجھ آتی ہے تو وہ ہاتھ لگا کے روتے ہیں کہ کاش میں نے اس وقت یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اس وقت اپنے دوستوں کا کہا نہ مانا ہوتا. لیکن پھر بھی خدا اپنے خادموں کے ذریعہ سے ایسے وسائل مہیا کر دیتا، ایسی راہیں نکال دیتا کہ ان کی اصلاح ہو سکے. پہلے وہ صلاح لے لیتے ہیں، بعد میں ان کو اصلاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے. صلاح اور اصلاح یہ دو الفاظ الگ. پہلے غلط صلاح لے لی، بیڑا غرق ہو گیا، اس کے بعد اصلاح کی ضرورت پڑ گئی کہ اب اس کی اصلاح کی جائے. اچھا ایسی ہٹ درمی پہ نوجوان جو ہے آج موجودہ دور کی جو یوتھ ہے اتنی ہٹ درم ہے، ڈھیٹ ہے کہ جو کچھ مرضی کہہ دے پلے بیٹھتی نہیں بات. ذہن جو ہے وہ کیپچر کیے جا چکے ہوئے. ابھی ایک اور پوائنٹ میں بیچ میں ایڈ کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ صلاح جو ہے صرف جسمانی نہیں ہوتی. کئی مرتبہ جو ہے وہ شیطان بھی قدموں پہ چڑھا ہوتا ہے. لازمی نہیں کہ کوئی فزیکلی کوئی دوست احباب یا کوئی بندہ ہی ہمیں صلاح دے. کئی مرتبہ شیطان بھی ہمارے کندھوں پہ چڑھا ہوتا ہے اور ہمارے کانوں میں گزر جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. اچھا وہ گزر کس قسم کی ہوتی ہے؟ ایویں فضول میں جو ہے وہ عجیب قسم کے خیالات آنا شروع ہو جائے. تو بندہ چلتا ہے خیالات پہ. بندہ کس پہ چلتا ہے؟
بندہ چلتا ہی خیالات پہ، جس قسم کا خیال اس کے مائنڈ میں آیا گاڑی کا اسٹیئرنگ خود بخود جو ہے وہ اس طرح مڑ جاتا ہے، بندہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے مشکل جو پروسیس ہے وہ ہے پرسنل، پوشیدگی، تنہائی۔ پوشیدگی میں جب بندہ بیٹا یا بیٹی نوجوان جب ہوتا ہے تو اسے ایک جنگ درپیش ہوتی ہے، اور وہ جنگ کون سی ہوتی ہے؟ وہ جنگ ہوتی ہے اس کے خیالات کی جنگ۔ یہ لازمی نہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ یا میچور لوگوں کے ساتھ بھی ہے، کوئی بھی بندہ تنہائی میں ہوگا تو سب سے پہلے جو اسے جنگ لڑنا پڑے گی وہ اس کے اپنے خیالات کی ہوگی، جو یہاں پہ چلے گی۔ اس کے اپنے خیالات کی جنگ جو ہے وہ اسے پہلے جیتنی ہے، اس کے بعد باقی جنگیں جو ہے وہ جیت سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ اپنے خیالات پہ قابو نہیں پا سکتا، جو اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، دنیا فتح کرنے کا خیال ٹھیک ہے، اس کا پاسبلٹی ہے، کر لے گا وہ۔ پھر اصلاح کرنے والے جو ہیں وہ اصلاح کرتے بھی ہیں، بات کو سمجھے ذرا، اصلاح کرنے والے اصلاح کرتے بھی ہیں، لیکن نہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکلی، پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں کس طرح سے روتے ہیں۔ امثال کی کتاب نکالیے گا، کتاب ہے امثال کی کتاب، باب نمبر 5 ہے، آیت نمبر 12 سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور کہے میں نے تربیت سے کیسی یہ دعوت رکھی، اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا، نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ آگے کہ ایک وقت میں پھر انسان جو ہے وہ ہاتھ لگا لگا کے روتا ہے کہ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا اور نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ تو اب کیا پچھتاوے ہو جب چڑیاں چگ گئی کہ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ میں نے اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ وہ وقت تھا، اسی لیے خدا یسوع مسیح نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات کی اور بیان فرمایا اپنی زبان مبارکہ سے کہ وقت تھا کہ تو سلامتی کی راہ کو پہچانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے۔ اب تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھے، دمدمے باندھے، اور تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تیرے بچوں کو دے پٹکیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اس بات کو واضح کر دیا، اس بات کی تصدیق کر دی۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان کا کہ جب خدا اس پہ مہربان ہوتا ہے، تو خدا کی مہربانی کیا ہوتی ہے کہ خدا استاد مہیا کر دیتا ہے، اچھی صلاح دینے والے لوگ مہیا کر دیتا ہے، اچھے استاد مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ کان لپیٹ کے بس گزر جائے یا کہے کہ نہیں مجھے کیا ضرورت ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ میں تجھے صلاح دیتا ہوں۔ تو آپ کا کیا کریں؟ خداوند یسوع مسیح کی صلاح کیسی ہوگی؟ اگر اس صلاح پہ چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ وہ صلاح ہماری سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ خداوند کی صلاح جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم لوگ گیت گاتے ہیں نا، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ نرالا مطلب انوکھا، عجیب، کیونکہ اس کا نام عجیب ہے، اس کے کام بھی عجیب ہیں، تو اس کا پیار بھی عجیب ہے، تو اس کی صلاح بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ یا استاد کو تکلیف نہ دے تیری بیٹی مر گئی۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا فقط اعتقاد رکھو وہ بچ جائے۔ کیسی صلاح؟ یہ مری نہیں بلکہ سوئی ہوئی ہے۔ کیا یقین کرنے والی بات تھی؟ تو وقتی طور پہ اس طرح کی صلاحیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ اس نے کہا بندے نے کیا خداوند میں بھی تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں، اجازت دے کہ میں کیا کروں؟ اپنے باپ کو دفن کروں۔ خداوند نے فرمایا نہیں، مردوں کو اپنے مردے، کیسی صلاح ہے؟ یہاں سے شروع کر۔ تو یہ بات، یہ صلاح اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ دولت مند سردار خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ مالک کائنات نے فرمایا جا جا کے حکموں پہ عمل کر۔ کون سے حکموں پہ عمل کروں گی؟ وہی جو خداوند کے بندہ موسیٰ کی معرفت دیے گئے تھے۔ تو کہنے لگا وہ تو میں لڑکپن سے کرتا رہا ہوں، تو اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ مجھے صلاح دیجیے۔
لاتے ہیں صلاح کی ضرورت دی نا اس کو، آپ مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ تو کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے طور پہ ٹھیک ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں، کہ میں لڑکپن سے ان احکامات پہ عمل کرتا ہوا آ رہا ہوں، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو صلاح چاہیے تھی. تو خدا یسوع مسیح نے صلاح دی. کیا صلاح دی؟ کہ جو کچھ تیرا ہے، جو کچھ تیرا ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے، جا سب کچھ بیچ کے غریبوں کو دے دے، میرے پیچھے آسمان پہ تجھے خزانہ ملے گا. کو صلاح سمجھ میں آئی؟ دکھا ہے کہ وہ بڑا دولت مند تھا، افسردہ ہو کے واپس چلا. یہ صلاح ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئی. تو شریروں کی صلاح ویسے مٹھی لسی ہوندی ہے، شریران دی نا مٹھی لسی ہوندی ہے، بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے گل. الٹی باتیں بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہیں. اچھا ویسے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. ابھی پچھلے دن میں نے سمجھایا تھا ایسا کیوں ہوتا؟ سمجھ آتی نا بات بھی کہ الٹی باتیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سیدھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو سیدھی باتیں جو ہیں وہ الٹی نظر آتی ہیں. جب بھی آپ صلاح لیں، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بندہ دیکھنا ہے کہ کس بندے کے پاس جا رہے ہیں صلاح لینے کے لیے، یا کس بندے سے صلاح کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اس کو ذرا الٹا سیدھا کر کے دیکھ لیں کہ میں بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ الٹی ہو تو ہمیں سیدھی بات نظر آ رہی ہو. اس کو تھوڑا سا انالیسس کر کے تو دیکھ لینا ضروری ہے. کلام کے مطابق سب سے بہترین جو صلاح کار ہے وہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویہ. یہ خدا نے ہماری صلاح کے لیے دیا ہے، ہم اس سے صلاح لے سکتے ہیں. یہ ہمیں صلاح بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اصلاح بھی کرتا ہے. دونوں باتیں. ہاللیلویہ. دونوں باتیں ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہمیں صلاح بھی دیتا ہے اور ہماری اصلاح بھی کرتا ہے. دونوں کام ہیں. لیکن مبارک وہ ہے کہ جو شریروں کی صلاح پہ نہیں چلتا. خدا نے فرمایا میں تجھے صلاح دیتا ہوں. تو کئی مرتبہ خدا حالاتوں کے ذریعہ بولتا ہے، کئی مرتبہ خدا اپنے خادموں کے ذریعہ سے بولتا ہے. خدا کے بات کرنے کے بڑے مختلف انداز ہیں، بڑے مختلف طریقے ہیں. خدا کے کلام میں ہمیں یہ ساری باتیں ملتی ہیں. تو اس لیے آج کا یہ چھوٹا سا پیغام جو میرے اور آپ سب کے لیے بھی ہے، ہمیں ان تمام باتوں پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس اینگل پہ، کس ڈگر پہ اپنی لائف سپینڈ کر رہے ہیں. ہاللیلویہ. ہماری زندگی میں جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کام ہم لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ فزیکلی جسمانی ہیں، دنیاوی ہیں، روحانی ہیں، اسپرچل ہیں، جو بھی معاملات ہیں، کبھی موقع ملے تو تنہائی پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمیں آبزرویشن لینے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے کی صلاح جو ہے وہ کسی غلط بندے کی صلاح پہ ہم لوگ چل رہے ہوں، کسی غلط بندے کی صلاح پہ ہم نے کوئی ایسا کام شروع کیا ہوا ہو جو آگے جا کے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان ساری باتوں کو سمجھنا ہے. سب سے اچھا معتبر صلاح کار، اصلاح کار، دونوں باتیں، صلاح کار اور اصلاح کار، یہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویہ. خدا ہم سب کو آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے